احمد فیض کی داستان حیات۔ غالب اور اقبال کے بعد فیض احمد فیض اردو شاعری کا سب سے بڑا نام ہے۔ فیض احمد فیض 13 فروری 1911 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ فیض احمد فیض نے انگریزی اور عربی میں MA کیا۔ انہیں روسی اور فارسی سمیت 6 زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ فیض احمد فیض نے 8 کتابیں اور کئی مجموعے کلام تخلیق کیے۔ فیض نے محبوب کی محبت اور ہجر و فراق کے تمام ادوار کو اپنی لازوال شاعری میں سمویا۔ فیض احمد فیض راولپنڈی سازش کیس میں 4 سال جیل میں قید بھی رہے۔ 20 نومبر 1984 کو عہد ساز شاعر فیض احمد فیض ماڈل ٹاؤن قبرستان لاہور میں آسودہ خاک ہوئے۔ روس کے کمیونسٹ انقلاب کے ایک داعی فیض احمد فیض بھی تھے، جن کو لینن ایوارڈ بھی دیا گیا تھا۔ فیض جیسے دانشور، ادیب اور شاعر کا روسی نواز ہونا روشن خیالوں، ترقی پسندوں اور لبرل انسانوں کی بدقسمتی تھی۔ روسی انقلاب کی وجہ سے انسانیت زیادہ شرمندہ ہوئی، انفرادیت کی زیادہ تباہی ہوئی، آزادی کو المناک حد تک رسوا کیا گیا، لیکن فیض احمد فیض اس کمیونسٹ بلاک کا حصہ تھے، اس اشتراکیت کے داعی تھے، اور یہ حقیقت بدلی نہیں جا سکتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا فیض احمد فیض صرف انقلابی تھے یا باغی بھی تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انقلاب اور بغاوت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ انقلاب اس زمین پر آتے رہتے ہیں اور بغاوت نے ابھی برپا ہونا ہے۔ اس لیے میری نگاہ میں فیض کی قسمت اس لیے اچھی ہے کہ انقلابی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ باغی بھی تھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ فیض احمد فیض کی بغاوت نے کہیں اور نہیں تو پاکستان میں برپا ضرور ہونا ہے۔ فیض نے ان ایشوز کو اٹھایا جس سے انسانوں کے درمیان تفریق پیدا ہو رہی تھی۔ شاید اسی وجہ سے وہ کمیونسٹ بلاک کا حصہ بنے۔ شاید انہیں یہ امید ہو چلی تھی کہ یہی اشتراکیت انسانوں کے درمیان تمام تفریق مٹا دے گی، لیکن یہ ان کا ایسا خیال یا خواب تھا جس سے کم از کم اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ اب ذرا فیض کی شخصیت کے بارے میں کچھ اور بات کر لیتے ہیں۔ فیض اپنے دور کے اردو ادب کے بڑے شاعر تھے اور بلا شبہ وہ انسان بھی بڑے تھے۔ ان کی رومانوی شاعری کمال تھی۔ ان کے نظریات کے کچھ پہلو پر اعتراض کرنا یا اتفاق نہ کرنا سب کا حق ہے، مگر ان کی انسان دوستی، انقلابی روح، باغیانہ سوچ، ان کی شائستگی، بے نیازی اور بامروتی کا میں ہمیشہ قائل رہا ہوں۔ ان کی شخصیت کی دلکش رنگینیاں ان کی شاعری میں بھی ملتی ہیں۔ وہ دھیما پن جو فیض کی شخصیت کا خاصہ ہے وہی ان کی شاعری میں بھی جھلکتا ہے۔ فیض اور اقبال بطور شاعر عظیم ہیں، لیکن نظریاتی حوالے سے ہمیشہ ان پر تنقید کی جاتی رہے گی۔ ان کے نظریات پر سوال اٹھائے جاتے رہیں گے۔ 1939 میں شروع ہونے والی دوسری جنگ عظیم میں ایک طرف فاشسٹ ممالک تھے تو دوسری طرف سرمایہ دار جمہوریتیں تھیں۔ اس جنگ کی آگ جب سوشلسٹ روس کی زمین پر پہنچی تو ہندوستان میں موجود بائیں بازو کے دانشور پریشان ہوئے۔ اس لیے وہ اپنے نظریاتی وابستگی کی وجہ سے روس میں اشتراکیت کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگے۔ اسی نظریاتی وابستگی کی خاطر فیض جیسا انسان دوسری جنگ عظیم کا حصہ بنا، اور وہ بھی برطانیہ کی طرف سے۔ اب یہ المناک بات ہے کہ ایک ایڈیاٹک نظریے جسے کمیونزم کہا جاتا تھا یا کہا جاتا ہے، اس کے لیے فیض فوج کا حصہ بن گئے۔ کم از کم فیض کی یہ بات تو پسند نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی کی جانی چاہیے۔ 1947 میں فیض فوج کو چھوڑ کر میاں افتخار الدین کے روزنامہ میں مدیر اعلیٰ بن گئے۔ فوجیوں کے ساتھ ان کے مراسم تھے، اور کہیں نہ کہیں فیض کی یہ خواہش کہ روس والا بدنام زمانہ اور غیر انسانی کمیونزم پاکستان میں برپا ہو جائے موجود تھا۔ میجر جنرل اکبر خان کی کہانی کا سب کو پتہ ہے۔ سجاد ظہیر اور فیض احمد فیض کی 23 فروری 1951 کو میجر جنرل اکبر خان کے گھر ملنا، یہ بھی ایک تاریخی سچ ہے۔ اب اس پر سوال کہ حکومت کا تختہ الٹنے کا پروگرام سچ ہے یہ خیال۔ کمیونسٹ سجاد ظہیر کے ارادے تو یہی تھے کہ وہ کمیونزم کا پاکستان میں نفاذ چاہتے تھے اور اس کے لیے سرگرم تھے، اور فیض بھی ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش میں فیض جیسے عظیم شاعر اور دانشور کا ٹرائل کیا گیا۔
ان کے اثاثوں کی چھان بین کی گئی، جیل میں بند کیا گیا اور سخت صعوبتیں بیچارے فیض کو برداشت کرنا پڑیں، اور یہ سب کچھ ایک عظیم انسان نے برداشت کیا۔ فیض نے ظالموں کو اپنی شاعری اور خیالات میں خوب رگیدا، اس لیے انہیں غدار وطن کہا گیا۔ ان پر غداری کے الزامات لگے۔ پاکستان میں ایوبی ماشاء اللہ کے تسلط اور ظلم پر وہ آواز بلند کرتے رہے، اور یہ بات فیض کے عرفہ و اعلیٰ دانشور اور باغی ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ جس طرح روشن خیالوں اور ترقی پسندوں پر ظلم ہو رہا تھا، اس پر فیض پریشان تھے، وہ جذباتی طور پر مجروح ہو رہے تھے۔ اس لیے تو انہوں نے پاکستان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ وہ صبح تو نہیں جس کا برسوں سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ کاش وہ کمیونزم اور سوشلزم کے بارے میں بھی ایسا کہے جاتے، یا شاید کہیں کہہ گئے ہوں۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ فیض کی نظم زندہ کی ایک شام، ان کی نظم انتصاب، اور وہ جو انہوں نے بھٹو کو پھانسی دینے پر لکھی تھی، لاؤ تو قتل نامہ میرا، ضرور پڑھیں اور سمجھیں۔ فیض احمد فیض نے خود ساختہ جلاوطنی بھی برداشت کی۔ وہ کچھ عرصے کے لیے بیروت چلے گئے تھے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ فیض نے ہر انقلابی، ہر حریت پسند اور ہر اس انسان کے لیے اپنے قلم کے ذریعے آواز اٹھائی جو آزادی کی خاطر لڑ رہا تھا۔ سارے جہاں کے مظلوموں کی آواز بنے۔ وہ انسانوں کا دکھ، غم اور درد سمجھتے تھے۔ انسانوں کی سماجی اور فطری آزادی کے وہ سب سے بڑے علم بردار تھے۔ آزادی ہی ان کا آدرش تھا، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ بول لب آزاد ہے تیرے۔ فیض مظلوموں اور مزدوروں کا شاعر تھا۔ انہوں نے تقسیم ہند دیکھا، اس تقسیم کا ظلم جبر دیکھا، اس تقسیم کی حقیقت سے آشنا تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے امریکی سامراج اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا گٹھ جوڑ دیکھا۔ اس گٹھ جوڑ کو کمیونسٹ بلاک سے غلط ملت کر دیا گیا۔ کاش فیض سوشلسٹ اور کمیونسٹ بلاک کا حصہ نہ ہوتے۔ 13 فروری 1911 کو سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے فیض احمد فیض انگریزی، اردو، فارسی اور عربی زبان میں مہارت رکھتے تھے۔ امرتسر سے گورنمنٹ کالج لاہور تک کا ان کا سفر ایک یادگار سفر ہے۔ ایسا انسان جو شاعر ہو، دانشور ہو، باغی ہو، کامریڈ ہو، انقلابی ہو، سامراج دشمن ہو، جنگ میں فوجی بھی رہ چکا ہو، حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کا بھی حصہ ہو، انسانوں کی دنیا میں امن و آشتی اور برابری کا بھی خواہش مند ہو، ایسا انسان کمال انسان ہوتا ہے، اور اس کی زندگی کی تمام جہتیں باکمال اور خوبصورت ہوتی ہیں۔ فیض کو سمجھنا ہے تو ان کی شاعری کی کتاب نقش فریادی ضرور پڑھیں۔ شاید کمیونسٹ مینیفیسٹو سے فیض اس لیے متاثر تھے کہ اس میں غریبوں کی برابری کی بات کی گئی تھی۔ مزدوروں، عام عوام اور اشرافیہ کے خلاف بات کرنے والا فیض ایک عظیم انسان تھا۔ فیض کے بارے میں اگر کہیں گستاخی ہو گئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ میرا نقطہ نظر ہے اور اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی چاہے تو اس نقطہ نظر پر اتفاق بھی کر سکتا ہے۔ اپنا نقطہ نظر بیان کرنا میرا انسانی حق ہے، اور یہ حق میں نے بغیر کسی تعصب کے اس داستان حیات میں بیان کر دیا ہے۔